السلام علیکم جی. آج کی سب سے بڑی خبر ہے کہ جناب چودھری شجاعت حسین صاحب کو انکار ہو گیا ہے. کہاں سے انکار ہوا ہے اس کے اوپر آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں. اور اس کے علاوہ خبر ہے کہ عمران احمد خان نیازی صاحب جو ہیں وہ کیا سازش کرتے ہوئے پکڑے گئے ہیں اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے. لیکن فی الحال ہم چلتے ہیں. ایک موصوفہ ہیں خدیجہ شاہ صاحبہ, ان کے بارے میں کہا یہ جا رہا ہے ان کو ایک ٹیسٹ کیس بنا دیا ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے اور پولیس نے مل کے. اور وہ ٹیسٹ کیس یہ ہے کہ جس نے بھی عسکری اثاثوں کو نقصان پہنچایا ہے کسی بھی حالت میں اس کے لیے کوئی معافی نہیں ہے, بھلے وہ ریٹائرڈ صاحب ہوں یا وہ کسی چیف آف آرمی اسٹاف کی نواسی ہی کیوں نہ ہو, لیکن اس کو کوئی بھی انکار نہیں ہے, مطلب کہ معافی نہیں ہے, لا معافی نشتہ. ٹھیک ہے, تو وہ جو ہے اس کا نتیجہ یہ ہے کہ خدیجہ شاہ صاحبہ جو ہیں جنہوں نے بڑے دھڑلے سے فرمایا کہ وہ اپنے جو ہے وہ اپنی ایمبیسی سے رابطے میں ہے, وہ امریکن نیشنل ہے. کچھ لوگ کہہ رہے تھے کینیڈا کی نیشنلٹی ہے, نہیں, وہ امریکہ کی شہریت کی حامل ہیں اور وہ امریکن اس کے ساتھ جو ہے وہ منسلک ہیں. اب یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ امریکن یا برٹش یا اس طرح کے ممالک کیا اس میں مداخلت کریں گے, لیکن اگر دہشت گردی کا الزام آ جائے تو وہ پھر نہیں ہوتا نا, وہ ممالک پھر مداخلت نہیں کرتے. اور ان کے اوپر یہ ہے کیونکہ انہوں نے لیڈ کیا اور کسی اور نے رپورٹ نہیں کیا کہ وہ کور کمانڈر ہاؤس کے اندر توڑ پھوڑ کرنے جا رہی ہیں, بلکہ وہ خود ہی ویڈیو بنا کے نا تو سوشل میڈیا پہ چڑھاتی رہی ہیں. تو پھر انہوں نے ایک اعترافی بیان بھی جاری کر دیا, کافی لمبا بیان تھا ان کا جس کے اندر انہوں نے ڈیٹیل کے ساتھ اپنے گناہ کا اعتراف کیا. میری خواہش تھی ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب کے ساتھ ایک نیاز مندانہ تعلق ہونے کے باعث کہ کاش کوئی انہیں عقل دیتا, کاش کوئی انہیں مت دیتا, وہ یہ آڈیو نہ کرتی. یہ آڈیو کرنے کا مطلب ہی کہ ہمارے طبقہ اشرافیہ کے اندر یا ان کے بچوں بچیوں کے اندر کس قدر ایروگنس پائی جاتی ہے کہ آپ ہمارا کچھ بھی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, یہ سارے جو اوورسیز یوتھیے ہیں جو کہ جہالت میں 20,000 بوری سال آگے ہیں مقامی یوتھیے سے, ان کے اندر بھی یہ ایروگنس پائی جاتی ہے کہ تجھے ساڑھا کچھ بھی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, تو وہ اس کے اندر وہ ایروگنس جھلک رہی تھی. اس کے بعد تو یہ طے ہو گیا نا کہ یہ بی ایک دفعہ پکڑی ضرور جائے گی. تو اس حوالے سے عمر چیمہ صاحب کی خبر چھپی ہے. عمر چیمہ صاحب سے رابطے, عمر چیمہ صاحب کے اہم جگہوں کے اوپر رابطے ہیں جہاں سے خبریں پھوٹتی ہیں. تو بتا رہے ہیں کہ 3 جگہوں کے اوپر جو ہے وہ ان کو گرفتاری کے لیے چھاپا مارا گیا. اچھا, یہ آج عمر چیمہ کی سٹوری سے پتہ چلا کہ یہ سرمد امین صاحب جو ہیں یہ ان کی ایک جو ہے وہ بہو ہے. ٹھیک ہے, سرمد امین صاحب کے صاحبزادے کو پکڑا گیا اور پکڑا ان کو گیا. الزام تو پھر پولیس لاپ لیندی ہے, 83 لاکھ کا کوئی چیک انہوں نے دیا تھا وہ باؤنس ہو گیا. سرمد امین صاحب جو ہیں یہ کسی اور کے بھی سالے ہیں جن کے اندر پاکستان کے ایک اور بہت بڑے بزنس مین جناب طارق سعید سہگل صاحب, جو سعید سہگل بچگانہ والے جو ہوتے تھے کلکتہ کے اندر جو پلاسٹک کی جوتیاں بیچا کرتے تھے, ان کے صاحبزادے ہیں. اب ماشاءاللہ ان کے پاس جو ہے وہ سیمنٹ کی فیکٹریاں ہیں اور جناب ٹیکسٹائل کے اندر بہت بڑا نام ہے. یہ وہ ٹریڈیشنل جو ہمارے یہاں سہگل فیملی ہے اس کا حصہ ہے, اس کے انہیریٹر ہیں. ایک دفعہ بہت نیچے چلے گئے تھے لیکن پھر پرائیویٹائزیشن میں ان کو میپل لیف مل گئی فیکٹری. پھر انہوں نے اپنے گروپ کا نام میپل لیف گروپ رکھ لیا, یہ پہلے سہگل گروپ ہوتا تھا. تو یہ ان کے سالے بھی ہیں. سرمد امین صاحب کے والد صاحب جو ہیں وہ کنسٹرکشن میں بہت بڑا نام تھے. اگر آپ آج بھی لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری میں جائیں تو وہاں پہ جو مین ہال ہے جہاں پہ مہمانوں کو بلا کے بٹھایا جاتا ہے, ان کی تقاریر سنی جاتی ہیں, سیمینار ہوتے ہیں, اس کا نام امین ہال ہے. تو وہ لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے پریزیڈنٹ بھی رہ چکے ہیں. سرمد صاحب بھی سینئر وائس پریزیڈنٹ رہ چکے ہیں. بہت جسے کہنا چاہیے پروفیشنل بزنس مین ہیں.
میں نے ان کی ورکنگ ایز اے جرنلسٹ ایز اے رپورٹر قریب سے دیکھی ہوئی ہے. تو ان کے جو ہے سرمد امین صاحب کے والد کے نام کے اوپر لاہور چیمبر کا مین ہال ہے, امین ہال اس کو کہتے ہیں. اچھا جی, یہ وہ خانوادہ سہگل بھی ادھر سے آ گئے. اب سہگل صاحبان جو ہیں اور ان کی رشتہ داری میاں منشا سے بھی نکلتی ہے دودھ پاٹ کی. تو یہ سارا جو لابی ہے یہ سرگرم ہو چکی ہے, اور یہ لابی کبھی اقتدار سے باہر نہیں ہوتی. ان کی اینٹی لابی جو ہے گور اعجاز صاحب جو ہیں وہ زرداری صاحب کے وقت میں جا کے اس طبقے کے مفادات کا تحفظ کرتے ہیں. تو یہ ان کی جو لابی ہے وہ تو اس وقت اقتدار میں ہے. مطلب کہ اسحاق ڈار صاحب نے جب حلف اٹھایا تھا تو حلف اٹھانے کے بعد وہ جب لاہور تشریف لائے پہلی دفعہ جب منسٹر کا حلف اٹھایا تھا, میرا خیال 90s ارلی 90s کی بات ہے, جب نواز شریف صاحب جو تھے وہ پرائم منسٹر بنے تھے, تو اس وقت اسحاق ڈار صاحب لاہور میں آ کے تو جن لوگوں سے سب سے پہلے ملے تھے اپنے گھر جانے سے پہلے بھی, وہ سارے نام ہیں جس کا میں آپ کو ذکر کر رہا ہوں کہ ان کی لابی کس قدر اسٹرانگ ہے. کہ فنانس منسٹر خیر نہیں, وہ کامرس منسٹر جو ہے وہ آتا ہے اور سب سے پہلے وہ آ کے ان کے گھر کے اندر حاضری دیتا ہے. میاں منشا صاحب جو کہ بینظیر بھٹو کی وجہ سے دوڑ گئے ہوتے ہیں, لیکن جیسے ہی PMLN کی حکومت آتی ہے تو سب سے پہلے وہ پاکستان کے اندر لینڈ کرتے ہیں. MCB کی وجہ سے وہ حسین لوائی نے بینظیر کے ساتھ مل کے دوڑا دیا تھا نا میاں منشا کو, تو میاں منشا بہت عرصہ باہر رہ کے آئے تھے. تو وہ یہ وہ والی لابی ہے. تو وہ لابی سرگرم ہو چکی ہے, اس لیے خدیجہ شاہ کو کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا. واحد جو شخص جو ہے جو اس کے اوپر اصرار کر رہا ہے کہ نہیں ایک دفعہ تو جیل دی سیر کرانی ہے, اس کا نام پائیں حافظ صاحب کی طرف سے حکم ہے کہ نہیں پائیں ایک دفعہ تو گرفتاری کرنی پڑے گی. اس لابی نے درمیان میں جناب حضرت قبلہ چودھری شجاعت حسین صاحب کو ڈالا, اور چودھری شجاعت صاحب نے جب رابطہ کیا تو آگے سے ٹکا سا جواب انہیں دیا گیا کہ نہیں پایا, یہ تو نہیں ہو سکتا. پاکستان کے موجودہ وزیر اعظم چاچو المعروف شہباز شریف صاحب جو ہیں, ان کے جو خصوصی اسسٹنٹ ہیں جناب اون چودھری صاحب معاون ہے میرا خیال, اون چودھری صاحب جو ہیں ان کے گھر میں یہ خاتون بھی کچھ راتیں گزار کے گئی ہیں, اور ان کے گھر میں جب چھاپا بجا ہے تو وہاں سے ان کو پہلے ہی اطلاع مل جاتی ہے, جو 2-3 جگہ سے یہ فرار ہوئی ہیں جہاں پہ یہ چھپی ہوئی تھیں. یہ جو ہیں یہ ان کے گھر میں بھی چھپی ہیں, جہانگیر ترین صاحب کی صاحبزادی کے گھر میں بھی یہ جا کے انہوں نے کوئی 1-2 راتیں گزاری ہیں. تو لیکن وہاں پہ بھی چھاپا بجنے سے پہلے ان کو اطلاع ہو گئی, اور یہ چند گھنٹے پہلے یا آدھا گھنٹہ پہلے جو ہے چند منٹ پہلے وہاں سے نکل گئی. لیکن ہے وہ پاکستان کے اندر ہی. اب آپ اس کا اندازہ کریں کہ وہ سرنڈر کرنے جا رہی تھی, اور اس ویڈیو ان کی اس آڈیو کو بھی جو ہے وہ 5 دن ہو گئے. سرنڈر کر دیتی تو اب تک ان بیوی کو باہر لایا جا سکتا تھا. ماشاءاللہ عدالتیں ان کی اپنی ہیں, ایک آدھ دن کے اندر ہی انہوں نے پناہ دے دینی, ضمانت دے کے ان کو باہر نکال دینا تھا. لیکن یہ ایسا کر کے تمام جرم کا جو اونس ہے وہ اپنی ذات کے اوپر مرتکز کرتی جا رہی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ چاچو جو ہے وہ سرمد امین صاحب کی لابی کے سامنے یا طارق سعید سہگل صاحب کی لابی کے سامنے یا میاں منشا کی لابی کے سامنے سرنڈر کریں گے, یا حافظ صاحب ڈاڈے نکلیں گے. مطلب کچھ بھی ہو سکتا ہے نا اس کے اندر. تو بہرحال یہ ہے, عمر چیمہ نے اس خبر کی کنفرمیشن کی ہے کہ جو سابقہ لاہور کورٹ کے کورٹ کمانڈر ہیں ان کا کورٹ آف انکوائری شروع ہو چکا ہے, اور جس کے بعد پھر جو ججمنٹ ہوتی ہے کورٹ مارشل کہلاتی ہے. تو اس لیے وہ جتنے بھی اس وقت حاضر سروس یا ریٹائر حضرات جو ہیں وہ اٹھائے گئے ہیں, ان کو گرفتار کیا ہے فوج نے اپنے قانون کے تحت. اس وقت ان کا اپنے خاندانوں سے فیملیوں سے کوئی رابطہ نہیں ہے, اور ان کے ویئر اباؤٹس بھی ان کو معلوم نہیں ہے. میرا خیال ہے یہ فنڈامنٹل رائٹ ہے, یہ تو بتانا چاہیے کہ وہ کس حالت میں ہیں اور کیسے ہیں. اور بہرحال یہ ہے جی اب تک کا اپ ڈیٹ
کہ چودھری شجاعت کو بھی اگر نہ ہو گئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ گل ود گئی ہے مختار ہے، گل جیڑی ہے وہ ہتھوں اگے لنگ گئی تو پائن کسی لیے معافی کوئی نہیں۔ اب عمران شفقت صاحب خبر لے کے آئے ہیں کہ بھائی جان ایک کور کمانڈر صاحب کا کور کمانڈر لاہور ہی نہیں ہے بلکہ 3 ساتھ میں اور جرنیل بھی تلے جا رہے ہیں، نام انہوں نے نہیں بتایا ڈرتے ڈرتے، اور ہم بھی ڈرتے ڈرتے صرف ان کا حوالہ دے رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے ولاگ کے اندر اس کی نشاندہی کر دی ہے، اور ظاہر ہے ان کی بھی کورٹ آف انکوائری یا شروع ہو چکی ہوگی یا شروع ہونے والی ہوگی۔ یہ جو تاخیر ہو رہی ہے نا یہ اس وجہ سے ہو رہی ہے کہ ان کا کہنا ہے مطلب حافظ صاحب کا تو نہیں لیکن حافظ صاحب کے حافظ صاحب والی پارٹی کا یہ کہنا ہے کہ پہلے اندر سے گند سمیٹ لیا جائے، کیونکہ اندر سے گند نہ سمیٹا گیا تو پھر اسی طرح خدیجہ شاہوں کو ہوتی رہے گی مخبریاں کہ آپ نکل جائیں یہاں سے، اگلے 15 منٹ میں پولیس ریڈ کرنے والی ہے۔ یہ جتنی بھی اس طرح کی خواتین ہیں یا اس طرح کے حضرات ہیں وہ قابو نہیں آئیں گے تو وہ کہتے ہیں پہلے اندر غلط گند جانا سمیٹ کے تو آپ کو پیش کیا جائے گا، پھر تسی انی پا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہر کسی کو بچائے، امن و امان میں رکھے، غلطی کرنے لگیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا ہاتھ روک دے، ہماری زبان روک دے، ہم اس سے یہی دعا کر سکتے ہیں جس کے نتیجے میں بعد میں اس طرح کی مصیبتیں بندے کے اوپر آتی ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے بلاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔